یہ ہے برٹش سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ، جسے 21 سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری ہوئی جس کے پیش نظر ڈاکٹرز نے کہا کہ اسٹیفن اگلے 2 یا 3 سال کے اندر ہی مر جائے گا۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ اس خطرناک بیماری کے باوجود اگلے 50 سال تک زندہ رہا، اور اسی صحت کے ساتھ اسٹیفن ہاکنگ نے تعلیم بھی حاصل کی، یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ تاریخ کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں شمار ہوا۔ آخر کیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کی حقیقت، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں پیدا ہوئے۔ اسٹیفن جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پڑھائی پہ خاص توجہ دی جاتی تھی، اور اس کے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے تھے جو اس کو بھی پڑھانے میں کافی انٹرسٹڈ تھے۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں ہی اسٹیفن نے پرانی گھڑیوں، موبائل فونز اور چند دوسرے ریسائیکل آئٹمز کی مدد سے ایک کمپیوٹر تیار کیا۔ اسٹیفن کے اس کارنامے کی وجہ سے ہی اس کے دوستوں نے اسے آئنسٹائن کہنا شروع کر دیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں اسٹیفن کو فزکس اور کیمسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیجا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گریجویشن مکمل ہونے کے بعد 1962 میں اسٹیفن ہاکنگ یونیورسٹی آف کیمبرج چلے گئے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج میں اسٹیفن ہاکنگ نے کاسمولوجی کا شعبہ اختیار کیا۔ بیسیکلی کاسمولوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں یونیورس کے ریلیٹڈ تعلیم دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیمبرج میں اب اسٹیفن کی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں سے ہی اس کا برا وقت شروع ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں ہی اسٹیفن ہاکنگ کو موٹر نیورونز کی ایک بیماری ہوئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیفن مشکل سے اگلے 3 سال تک زندہ رہے گا، اس سے زیادہ نہیں بچ پائے گا۔ آہستہ آہستہ بیماری بڑھنے لگی، جس نے پہلے دماغ اور جسمانی اعضاء کے درمیان کمیونیکیشن کرنے والے سیلز کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے اسٹیفن چلنے پھرنے سے محروم ہو گئے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی بیماری جب خطرناک حد تک بڑھی تو اس کے لیے چلنا مشکل تھا، اور اس وقت اسٹیفن ایک الیکٹرک ویل چیئر پر آ گیا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اس بیماری کے باوجود سائنس کی دنیا میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسٹیفن نے اپنی زندگی میں سٹارز، بلیک ہولز اور یونیورس پر بہت زیادہ ریسرچ کی اور اپنی تھیوریز پیش کی۔ اپنے کام کی مکمل وضاحت کے لیے اسٹیفن ہاکنگ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اے برائف ہسٹری آف ٹائم کے نام سے ایک بک لکھی، جس کی بعد میں تقریباً 10 ملین کاپیز بنائی گئیں، اور اسٹیفن ہاکنگ کی اس بک کو پوری دنیا میں خریدا جانے لگا۔ 1985 میں اسٹیفن کو ایک ایسا انفیکشن ہوا جس کا آپریشن کر کے اسٹیفن کی جان تو بچا لی گئی، لیکن اس آپریشن کی وجہ سے اسٹیفن کی چلنے پھرنے کی عادت بالکل ختم ہو گئی۔ یعنی اس آپریشن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کے لیے اپنے پاؤں پر چلنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اپنی خطرناک بیماری کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نے سائنس کی دنیا میں بہت سے اہم کام کیے، جس کی وجہ سے اسے بے شمار انعامات سے بھی نوازا گیا۔ 1979 میں اسٹیفن ہاکنگ کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے البرٹ آئنسٹائن میڈل سے نوازا گیا، اور سال 1988 میں اسٹیفن ہاکنگ کو فزکس کے شعبہ میں وولف پرائز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹرز کی پریڈکشن کے باوجود اسٹیفن اگلے 55 سال تک زندہ رہا، اور آخر کار 14 مارچ 2018 کو اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ کیسے اس نے اپنے مقصد اور اپنے کام کے آگے اپنی بیماری کو نہ آنے دیا۔ اس خطرناک بیماری کے باوجود بھی اسٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی وہ پریڈکشن جو اس کی زندگی کے بارے میں کی گئی تھی اس کو غلط ثابت کیا، اور اپنی بیماری کے پیش نظر اپنے کام اور مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آل پہ کر دیں۔